ظاہرہ جس طرح کی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تیاریاں ہو رہی ہیں، ان تیاریوں کے مقابلے میں حکومت کے جو انتظامات ہیں اس احتجاج کو روکنے کے لیے، وہ زیادہ بڑے پیمانے پہ دکھائی دے رہے ہیں، وہ زیادہ بہتر نظر آ رہے ہیں، وہ زیادہ مؤثر نظر آ رہے ہیں. جس طرح سے کنٹینرز کھڑے کیے جا رہے ہیں، جس طرح سے موٹر ویز بند کر دی گئی ہے، کمیونیکیشن کے تمام نظام کو ڈسرپٹ کر دیا گیا ہے، بڑی رابطہ سڑکیں بند کی جا رہی ہیں، خندقیں کھودی جا رہی ہے. آپ لوگ پہنچیں گے کیسے کے پی سے اسلام آباد؟ پہنچنا ہی بہت بڑا چیلنج ہے. تو جب پہنچیں گے تو تب یہ سارا کچھ ہوگا. اس دفعہ تو بڑی سختی نظر آ رہی ہے یہاں پہ. سختی تو ہمیشہ سے رہی ہے، اس دفعہ تو نہیں، ہمیشہ سے انہوں نے پہلے کنٹینر سے جو زیادہ ہیں سخت وہ لگا. انتظامات نظر آ رہے ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے. یہ اگر پاتال میں گھس کے اور باہر ہا کے ہمارے لیے توپے بھی لگا دیں یا ہمیں بالکل موت کے گھاٹ اتار دیں، یہ چیز اب ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی بھی صورت میں ان کی دماچوکڑی سے، ان کی بدماشی سے، ان کی گنڈہ-گردی سے نہیں ڈرنا ہے. آج رات ظاہرہ امکان اس بات کا موجود ہے کہ کسی بھی قسم کے کوئی رابطے ہو سکتے ہیں. آپ چونکہ بہت زیادہ اس چیز کی ایڈوکیسی کرتے ہیں کہ احتجاج کے ذریعے ہی اپنے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں. اگر پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اگر کہہ دیتی ہے کہ احتجاج نہیں کرنا، تو آپ کی پھر اس پہ کیا حکمت عملی ہوگی؟ نکلیں گے پھر بھی ہر صورت میں احتجاج کریں گے؟ آپ ہیں، شاہنامہ گلزار ہیں، جنید اکبر خان ہیں، عاطف خان ہیں، یہ گروپ ہے جو کہ اس وقت اپنی ایک سوچ کے تحت چل رہا ہے. دیکھیں، آپ نے جو کہا کہ پہلے کوئی اس طرح کی بغاوت نہیں ہوئی. پولیس اور سرکاری ادارے ایک قانون، ایک کوڈ آف ایتھکس کے تحت جو ہیں اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتے ہیں. پاکستان پولیس رولز جو ہیں یا پاکستان کا پولیس آرڈر جو ہیں یا کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہیں، کہیں پر کسی قانون میں یہ نہیں لکھا ہے کہ پولیس کنٹینر سے راستے بند کرے گی. کہیں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ پولیس جو ہیں وہ پیسفل پروٹیسٹر کو گولیاں مارے گی، ربڑ کی گولیاں مارے گی، ان کو پکڑے گی، ان پہ جھوٹے مقدمے بنائے گی. یہ تو قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات ہے. تو لہذا قانون ان کو یہ پابند ضرور کرتا ہے کہ تمام پولیس یا تمام سرکاری اہلکار جو ہیں وہ قانون کے تابع. یہی عمران خان قانون صاحب میں جب حکومت میں تھے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ ریاست سے نہیں لڑ سکتے. جب تحریک لبیک نے ان کے دور حکومت میں احتجاج کیا تھا، وہ اسلام آباد کی طرف جب وہ مارچ کر رہے تھے، وہ بھی پیسفلی آ رہے تھے اسلام آباد کی طرف. ریاست تو عوام ہے، عوام کا مینڈیٹ تو ہمارے پاس ہے. یہ تو ایک ٹھگوں کا مافیا ہے جو حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ریاست کس طرح ہو گئی؟ مافیا کو آپ ریاست کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ہی ریاست ہیں. اسلام آباد کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، اسلام آباد کے اندر لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے جو کمیٹی بنی ہے، ہاں صاحب نے اناؤنس کی، اس میں آپ بھی شامل ہیں. کتنے بندے اسلام آباد سے آپ نکال لیں گے کل، اور گرفتاری سے بچنے کے لیے کیا آپ کا لائے عمل ہے؟ دوسرا جو آپ کا سوال تھا نا، آپ نے کہا جی کہ اگر قیادت یہ فیصلہ کرے کہ جی احتجاج مؤخر ہو، اگر پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے، اگر، اور وہ بھی اس صورت میں جب خان کے الفاظ ہو، تو پھر خان کے احکامات سے جو ہیں وہ ہم پہلوتائی نہیں کر سکتے. لیکن دوسری صورت میں تو اب ہمیں یہ دیوال پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہر صورت میں احتجاج ہونے جا رہا ہے. نمبر 1. صحیح. دوسری بات جو آپ نے کی کہ کتنے لوگ نکال سکیں گے اور گرفتاری سے کس طرح بچیں گے. ہمیشہ ہم نے گرفتاری دی ہے. جب بھی انہوں نے ہم پہ بغیر کسی قانونی جواز کے ہاتھ ڈالا ہے، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی تھی. اور اب اگر یہ ہاتھ ڈالیں گے تو ہم تنہا نہیں ہوں گے. کوئی بھی جرت کر لیں غیر قانونی طور پر ہمیں گرفتار کرنے کا، قانون مجھے حق کے سیلف ڈیفنس دیتا ہے. دفعہ 144 نافذ اور ہے میں اسلام نے آباد کے اندر، دفعہ 144 نافذ ہے جس میں اجتماعات پر پابندی ہے. یہ بھی قانون کے تحت ہی ہے، چاہے اس میں کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، لیکن نافذ ہوئی بھی ہے. ایک ایسے ڈپٹی کمشنر نے نافذ کی ہیں جنہوں نے ہماری ساری سیٹیں، تینوں سیٹیں چوری کر کے ان کو دی. اچھا یہ بتائیں کہ کل لاہور کے اندر کیا طے پایا ہے کہ پنجاب سے بھی لیڈرشپ آئے گی، یا لاہور کے اندر جو تجویز آ رہی ہے کہ جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ وہیں پہ احتجاج کرے گی، لاہور کے اندر احتجاج کیا جائے گا، وہ اسلام آباد نہیں آئیں گے، ایسا ہی ہے کیا؟ پارٹی کا فیصلہ تو یہ تھا کہ پنجاب یہاں اسلام آباد آئے گا. صحیح. تو ابھی تک کوئی اس میں تغیر تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اپنے تئیں اگر پنجاب کی قیادت نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ہماری توقع تو یہ ہے کہ پنجاب جو ہیں وہ امٹ کر آئے اور اسلام آباد ہمیں جوائن کرے.
اور یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ احتجاج میں شریک نہیں ہوں گی، کیا انہیں احتجاج میں شریک نہیں ہونا چاہیے چونکہ سارے معاملات کو وہی لیڈ کر رہی ہیں، وہی کوارڈینیٹ کر رہی ہیں؟ یہ میڈیا کا نیریٹو ہے کہ وہ لیڈ کر رہی ہیں. ہمیشہ ہم نے کہا ہے، ایک میسج جنہوں نے خان کا دیا، نہ ان کا احتجاج سے کوئی کام ہے، نہ تعلق تھا، نہ رہے گا، اور نہ موروثی سیاست کا پی ٹی آئی میں کوئی جواز ہے، کوئی وجود ہے. تو صحیح. لہذا ان کے ایک بیان کو جواز بنا کے اب ان کو قیادت دینا یا احتجاج میں لانا، بیسیکلی اس کے پیچھے امر یہ کار پنہاں ہے کہ خان کی بہنوں اور خان کی بیگم کو جو ہیں ان مقدمات میں پھر امپلیکیٹ کیا جائے ہم جو اس احتجاج کے نتیجے میں یہ درج کریں گے، اور تاکہ ان کے لیے مزید مصائب اور تکالیف کا باعث تو بن سکے. تو بشرا بی بی کے والے سے ظاہر 5-6 مقدمات بھی درج ہو چکے ہیں مختلف شہروں کے اندر، جو انہوں نے بیان دیا سعودی عرب کے حوالے سے. وہ خود تو کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں دیا سعودی عرب کا، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بڑا واضح ہے، اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ جب وہ مدینہ شریف کی بات کرتی ہیں تو یہ سعودی عرب کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے. تو یہ بیان کتنا نقصان دہ ثابت ہوا تحریک انصاف کے لیے؟ تحریک انصاف کی قیادت میں کافی لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ اس چیز پہ پریشان تھے کہ یہ کیا انہوں نے بیان دے دیا ہے. تو یہ مشاورت نہیں ہوئی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے بیان دینے سے پہلے؟ اور اب چونکہ خان صاحب نے کہہ بھی دیا ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کے ان سے مشاورت کے بعد آپ نے کوئی بیان دینا ہے. ان سے یہ بھی بعید نہیں تھا کہ بشرا بیوی پہ توہین مدینہ کا مقدمہ درج کرتے تھے. یہ ان مقدمات کی ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت انہوں نے مقدمے درج کیے ہیں. ہم، اب قانون سمجھنے والا جو فوجداری مقدمات کا وکیل ہوگا یا جو سمجھتا ہے، ان کو علم ہے کہ ٹیلی گراف ایکٹ جو ہے وہ یہاں اٹریکٹ ہی نہیں ہوتا ہے. آپ نے ایک صحیح. واقعے کا ذکر کر لیکن دیا، اس کا تو مطلب ہے کہ لیکن جو بندہ اگر سیاست سمجھتا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بشرا بی بی کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. انہوں نے قطعاً یہ بیان کبھی دیا ہی نہیں ہے، اور اس بیان کو کس طرح کنسٹرو کیا جا رہا ہے، یہ جو کنوٹیشن ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے. چلے وہ آپ کہہ بتا دیں، رہی ہے آپ بتا دیں اگر وہ سعودی عرب کی بات نہیں کر رہی کہ وہاں سے فون نہیں آیا، تو پھر کہاں سے آیا؟ پھر کس کی بات کر رہی ہیں وہ؟ باجوہ کو تو فون، اطلاع، ڈائریکشن اور تمام احکامات بائیڈن کی انتظامیہ نے دیے. سائفر سے کہانی شروع ہوئی. پھر وہ باجوہ صاحب تو کو کس کی کال آئی؟ کسی کال آئی کہ یہ آپ کیا اٹھا لائے ہیں، ہم تو پاکستان میں شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ شریعت لے آئے؟ تو یہ پھر کس کی فون کال تھی جس کا ذکر کر رہی ہیں بشرا بی بی؟ ابھی کیوں ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ ہم ڈونلڈ ڈو کو بھول گئے، سائفر کو بھول گئے؟ ہمارا تو یہ نیریٹو تھا جب آپ میرا یہ یہ کہنا چاہ رہے بیان ہیں کہ آیا وہ تھا. کال امریکہ سے آئی تھی کیا، جو جنرل باجوہ کو خان صاحب کے مدینہ میں جو مدینہ شریف میں پیدل چلنے پہ اعتراض امریکہ کو تھا؟ خان صاحب نے خود اس کا بارہا اظہار کیا ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے. بہت شکریہ بروہ صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مرود کی، جن کا کہنا ہے کہ ہر صورت میں احتجاج ہوگا، صرف ایک صورت میں احتجاج مؤخر ہو سکتا ہے کہ اگر جیل سے خان صاحب کی طرف سے کوئی احکامات اس حوالے سے جاری ہوتے ہیں.